صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور تو اس وجہ سے اس کو الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے اس سورہ کو الفاتحہ کہنے کی، اور وہ یہ کہ یہ سورہ مبارکہ ہر طرح کی رب ذوالجلال کی رحمتوں کو کھولنے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اور اس کے علوم و معارف میں غور کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال انسان کے مقدر کو، اس کے نصیب کو اور اس کی قسمت کو کھول دیتا ہے، اور وہ اپنے دل میں اطمینان محسوس کرنے لگتا ہے، دل کے اندر نور کی سی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں، اور رب ذوالجلال کی معرفت کا حصار نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الشفا ہے۔ احادیث طیبات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو دم کر کے از خود اپنے اوپر دم کرے، پھونک لگا دے، پھونک مار دے، یا پانی پہ دم کیا جائے اور وہ پانی خود پی لیا جائے، یا کسی متاثرہ شخص، کسی مریض یا کسی بیمار کو پلا دیا جائے، تو ان سب صورتوں میں رب ذوالجلال انسان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب رسول نے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ بعض ایسے لوگوں کو دم کیا جو کہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کے فیضان سے اور اپنے اسماء گرامیہ کے فیضان سے ان لوگوں کو جو کہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھے، رب ذوالجلال نے انہیں صحت و عافیت عطا فرما دی اور ان کو ایمان نصیب کیا، اور بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے تو اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے سے ان کو شفا ضرور مل گئی، بدنی شفا مل گئی، جسمانی شفا مل گئی، تکلیف دور ہو گئی، اور وہ جس اذیت میں مبتلا تھے اس اذیت سے ان کو چھٹکارا ملا۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کو دم کر کے رب ذوالجلال سے استعانت کی جاتی ہے، اور خلاق لم یزل لوگوں کو صحت عطا فرماتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے، تو اس سبب سے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کے بہت سارے اسماء گرامیہ ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا خاص اعجاز یہ بھی ہے، علماء کی، ائمہ دین کی رائے کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا 2 مرتبہ نزول ہوا، ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں۔ تو اس سورہ کو بعض علماء سورہ مکیہ فرماتے ہیں، اور بعض علماء اسے سورہ مدنیہ قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مکہ شریف میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ 2 مرتبہ سورہ مجیدہ، سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہو، تو اس وجہ سے اس کو مکیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مدنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی 7 آیات طیبات ہیں، 27 کلمات ہیں، اور تقریباً 140 حروف ہیں۔ 7 آیات طیبات، 27 حروف، اور 140 حروف ہیں، اور 27 کلمے بنتے ہیں، 27 کلمے بنتے ہیں، اور 140 حروف تقریباً اس کے بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے اس کے حوالہ سے بھی سماعت فرما لیں۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل ایک آیہ مبارکہ ہے، مستقلاً رب ذوالجلال نے اس کو ایک مرتبہ نازل فرمایا،
اور اسے ہر صورت کے آغاز میں اسے رکھا گیا اور اس کو مقرر کر دیا گیا۔ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ایک آیہ مبارکہ کا جز ہے، جو کہ اس طرح ہے: انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نمل میں جو تسمیہ ہے وہ آیت مبارکہ کا جز ہے، لیکن علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقلاً بھی رب ذوالجلال نے پوری ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ پوری ایک آیت بھی ہے۔ اور سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ مکمل اور پوری آیہ مبارکہ نہیں بلکہ آیہ مبارکہ کا ایک جز ہے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو تراویح ادا کرنے والے ہیں، جو قراء تراویح پڑھانے والے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید مکمل نماز تراویح کے اندر تکمیل فرماتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی ایک بھی صورت کی ابتدا میں با آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھ لیں، ورنہ ہر صورت سے پہلے با آواز بلند بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہری نمازوں میں کسی بھی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ اور کسی بھی سورہ مبارکہ کے ابتدا میں با آواز بلند بسم اللہ شریف نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، جب قرآن مجید مکمل کرنے کا ارادہ ہو، الحمد سے لے کے والناس تک کسی نماز میں یا نماز تراویح میں مکمل کرنے کا ارادہ ہو تو ایک مرتبہ اسے با آواز بلند بھی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ وہ علماء اور وہ ائمہ دین کے جن کی رائے میں یہ آیہ مبارکہ مستقلاً مکمل آیہ مبارکہ نازل کی گئی ہے، تاکہ ان کے اس قول اور ان کی تحقیق پر بھی عمل ہو جائے۔ لہذا نماز تراویح ادا کرنے والے احباب ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ یا کسی اور سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو با آواز بلند بھی پڑھ لیا کریں، اور پھر اس آیہ مبارکہ کو یعنی بسم اللہ شریف کو، تسمیہ کو ہر سورت کے آغاز میں مقرر جو لایا گیا ہے تو اس کی وجہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک سورہ یہاں پر مکمل ہوئی اور دوسری سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ جو امامت کے مصلی پر کھڑا ہو اور جہری نماز پڑھا رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ با آواز بلند بسم اللہ شریف کو نہ پڑھے بلکہ وہ اسے آہستہ آواز کے اندر پڑھے۔ اور یہ بات کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ نازل کی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سورہ مبارکہ لے کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو ان کے آغاز میں آپ بسم اللہ شریف کو ہر مرتبہ لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ اس وحی کا نزول اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر شریف کا جب نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ عالم رؤیا، عالم خواب اور عالم بیداری کی کیفیات کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ اس وقت یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ خوش ہوئے، مسکرائے اور کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ شریف کی تلاوت نہیں فرمائی۔ اس طرح دیگر بھی جو سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام
جب کوئی سورہ مبارکہ لے کر حاضر خدمت ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت کے آغاز میں آپ بسم اللہ شریف کو ہر مرتبہ تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، جو کہ علماء کی دلیل ہے کہ ہر مرتبہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف کا نزول نہیں ہوا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف کا آغاز کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے ملکہ یمن حضرت بلقیس، جو کہ بعد میں ایمان لے آئیں رحمت اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، جب آپ علیہ السلام نے خط مبارک تحریر فرمایا اور خط مبارک ان کی طرف بھیجا تو اس کی ابتدا بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس خط مبارک کا آغاز حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے بسم اللہ سے کیا۔ علماء فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ اس کا فیض یہ حاصل ہوا، فیضان یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یمن کو بھی فتح کر دیا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جدال کے، بغیر کسی قتال کے۔ ملک یمن بھی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور ملکہ یمن یعنی حضرت بلقیس بھی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے عقد میں آ گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ شریف کی برکت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان تھا، اور اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے بغیر کسی جنگ و جدال اور قتال کے ملک کو بھی فتح فرما دیا، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو عطا کر دیا، بلکہ ملکہ یمن بھی آپ کو عطا فرما دی گئی۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جب خطوط کا آغاز فرماتے تھے تو یا کسی معاہدہ کا آغاز فرماتے تھے، معاہدہ کو جب لکھا جاتا تھا تو اس معاہدہ کے آغاز میں یا آپ خطوط ارسال کیا کرتے تھے تو اس خط کے ارسال میں، یا آپ کسی وفد کی طرف کوئی پیغام ارسال فرمایا کرتے تھے تو اس کی ابتدا میں بھی تسمیہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی احادیث طیبات آپ دیکھیے تو اس وقت جو معاہدہ لکھا گیا اور تحریر کیا گیا، اس کی ابتدا میں بھی تسمیہ شریف کو لکھا گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا۔ یہاں پر بھی علماء، صلحاء، اصحاب دل اور اصحاب کشف فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تسمیہ کی برکت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مکہ شریف فتح فرما دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی یا کوئی جدال یا کوئی قتال معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ رب ذوالجلال نے تسمیہ کے فیضان اور برکت سے فتح مکہ فرما دیا، مکہ شریف کو فتح فرما دیا، اور خون کا قطرہ تک نہیں بہایا گیا۔ یہ بھی بسم اللہ شریف کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے، تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تسمیہ تو پڑھیں گے لیکن مکمل تسمیہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس طریقہ کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا جائے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ذبح کا وقت ہے اور یہ قہر کا وقت ہے، اور قہر کے وقت میں یا ذبح کے وقت میں الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کریں گے،
بلکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہاں تک بسم اللہ تسمیہ کو پڑھیں گے اور ساتھ اس کے تکبیرات کو بلند کریں گے، اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی نیک کام کرنے کا آغاز کیا جائے تو اس وقت بسم اللہ شریف کو پڑھنا چاہیے، وہ کام کہ جو رحم پر دلالت کرتا ہو، کرم پر دلالت کرتا ہو، شفقت پر دلالت کرتا ہو، عاطفت پہ دلالت کرتا ہو، مہربانی پہ دلالت کرتا ہو، تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور وہ کام جو کہ غضب پر، جو کہ سختی پر، جو کہ شدت پر اور جو قہر پر دلالت کرتے ہوں، ان کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کہ بسم اللہ شریف کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا ذکر ہے۔ جب اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا ذکر ہے تو پھر آغاز کے اندر تسمیہ کو نہیں پڑھنا چاہیے ایسے کام کی آغاز میں جہاں پہ شدت ہو، جہاں پہ سختی ہو۔ تو اس وجہ سے جانور کو جب ذبح کیا جائے تو چونکہ وہ ایک طرح سے ایک قہر کی صورت ہوتی ہے اور سختی کی صورت ہوتی ہے اور شدت کی صورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں مکمل تسمیہ کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تحلیلات کو یعنی اللہ اکبر کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز میں با آیا ہے، اور با عربی کے اندر کئی معانی کے لیے آتا ہے۔ ان میں سے ایک با کا معنی ہے استعانت۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنا، استعانت مدد طلب کرنا۔ تو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے در حقیقت رب ذوالجلال سے مدد طلب کرتا ہے، رب ذوالجلال کو اپنا حقیقی کارساز سمجھتا ہے، بلکہ یقین کرتا ہے کہ رب ذوالجلال حقیقی کارساز ہے، اور بندہ مومن رب ذوالجلال ہی کی ذات پہ کامل توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ حقیقی توکل اور حقیقی بھروسہ رب ذوالجلال کی ذات پر ہے، تاہم وہ اسباب کو ترک نہیں کرتا، اسباب کو ترک نہیں کرتا۔ اسباب یعنی رب ذوالجلال نے جو وسیلے بنائے ہیں ان وسائل اور وسیلوں کو ترک نہیں کرتا۔ اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو روٹی پہلے بنانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے سامنے آٹا رکھ لیں، پانی رکھ لیں، چولہا جلا لیں اور توا بھی پاس رکھ لیں، اور اب آپ یہ خیال کریں کہ خود بخود آٹا گند جائے گا، روٹی بن جائے گی اور توے پر ڈال لی جائے گی اور پک جائے گی، اور پھر خود بخود اس کے لقمے بنیں گے اور وہ میرے منہ میں چلے جائیں گے اور چبائے بغیر میں اس کو نگل لوں گا اور اس طرح میرا پیٹ بھر جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اسباب مہیا کرنے کے بعد، چیزیں مہیا کرنے کے بعد اب آپ کو اور مجھے عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسباب ہمیں اپنانے پڑتے ہیں اور وسائل پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور اسباب کو اپنانا اور وسائل پہ عمل کرنا یہ توکل علی اللہ کے بالکل منافی نہیں ہے، بلکہ یہی توکل ہے کہ پہلے اسباب مہیا کیے جائیں اور پھر ان وسائل پہ انسان اپنی طاقت و بساط کے مطابق کوشش بھی کرے۔ اب وہ کھانا تیار کرے، کھانا تیار کرنے کے بعد اس کو تناول کرے، اور تناول کرنے کے بعد رب ذوالجلال سے دعا کرے، اس کی حمد بجا لائے کہ ہر نعمت سے لطف اندوز اور فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بجا لانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بھی بجا لایا کرتے تھے۔ تو حمد بجا لانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔
تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسباب کو مہیا کرنا چاہیے، اسباب کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور وسائل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خلاف اور اس سے استعانت طلب کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ کسی سے مدد طلب کر لینا، کسی سے ہیلپ طلب کر لینا، کسی سے مدد کا خواہاں ہونا، یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جن کا سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی ذات پر توکل اور بھروسہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں سے اور اصحاب رسول سے ان کی مدد کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنا نیاز، اپنی نوکری، چاکری اور خدمت گزاری پیش کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہیں فرماتے تھے، ان کی خدمت کو قبول فرماتے تھے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں کی طرف سے مدد کو قبول فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات اعلان بھی فرماتے تھے، مدد طلب کیا کرتے تھے، استعانت کرتے تھے۔ تو حقیقی استعانت تو رب ذوالجلال ہی کی ذات سے ہے، لیکن اسباب، یہ اللہ کے بندے بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حقیقی کارساز رب ذوالجلال کی ذات ہے، آپ اور میں محض ایک وسیلہ ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وجود میں وہ فیض بھی رکھ دے کہ ہم کسی کی مدد کر پائیں، اور جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ہزاروں مرتبہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، سارا جہاں مل کے بھی مدد کرے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدد کام نہیں آتی، کہ رب ذوالجلال اس کے اندر، اس مدد کے اندر فیض نہیں رکھتا، اور انسان اس مدد سے فیضیاب نہیں ہوتا، اور اس کا کام بر نہیں آتا، مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے وہ استعانت کی ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ اسم اللہ، لفظ اللہ، یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ اللہ دلالت کرتا ہے ذات رب العالمین پر۔ تو بسم اللہ شریف میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والے لفظ اللہ کی مدد سے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے اور بڑا عظیم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تسمیہ کے آغاز میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ باللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یوں ہوتا باللہ الرحمن الرحیم تو اس کا معنی ہوتا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے مدد طلب کرتے ہوئے، جبکہ باللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے۔ باللہ کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے مدد طلب کرتے ہوئے، لیکن یہاں تسمیہ کے اندر ہے بسم اللہ، تو معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والے اسم شریف، اسم یعنی نام، اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے والے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بڑا باریک مطلب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی مدد سے، تو جو لفظ اللہ ہے یہ ذات اللہ پہ دلالت کرتا ہے، اور جو چیز دلالت کرتی ہے عربی میں اس کو دال، لام کے اوپر شد ہے، اس کو دال
کہتے ہیں. اس کو خالی دال نہیں کہنا چاہیے, دال کے اوپر جزم نہیں ہے. دال تو لفظ اللہ دال ہے ذات رب العالمین پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. تو یہ اسم شریف یعنی لفظ اللہ, یہ دال ہوا, دلالت کرنے والا, رب العالمین کی ذات پہ دلالت کرنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز, ہر وہ شے اور ہر وہ آدمی اور ہر وہ شخصیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والی ہو, اس دلالت سے مدد طلب کرنا یہ بالکل عین اسلام اور بالکل جائز ہے, کیونکہ لفظ اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بسم اللہ, اللہ کے اسم شریف سے مدد طلب کرتے ہوئے, با استعانت کا ہے. استعانت کے معنی ہے مدد طلب کرنا. تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے نام مبارک کی مدد, نام مبارک سے مدد طلب کرتے ہوئے. تو جب لفظ اللہ جو کہ دلالت کرنے والا ہے اللہ کی ذات پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دلالت کرنے والے ہیں رب ذوالجلال کی ذات پر, کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی ذات پر سب سے بڑی دلیل بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کی برہان ہے, اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے والی سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان ربی ہیں, جس طرح کہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اے لوگو تحقیق تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے عظیم برہان تشریف لے کر آئی. برہان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. برہان کا معنی و مفہوم دلیل ہے. تو ہمارے رب کی طرف سے آنے والی سب سے عظیم اور سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی حجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان ربی ہیں اور دلیلیں برہانی ہیں, تو پھر بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مدد طلب کرنا عین اسلام ہوگا. اور یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے بسم اللہ سے. اور بسم اللہ کا معنی میں پہلے عرض کر چکا کہ بسم اللہ کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے نام مبارک سے مدد طلب کرنا. بسم اللہ. اگر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرنا ہوتا تو پھر بسم اللہ نہیں, پھر باللہ ہوتا. یہ علماء مفسرین نے یہ معنی بیان کیے, لیکن یہاں پر باللہ نہیں ہے بلکہ بسم اللہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والے اسم شریف سے مدد طلب کرتے ہوئے. نمبر 2, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے, تو پھر کعبہ شریف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والا ہے, حجر اسود بھی, صفا و مروہ بھی دلالت کرنے والے, مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے ہیں, یہ شعائر اللہ ہیں. اسی طرح مساجد بھی, یعنی ہر وہ چیز کہ جسے دیکھ کر رب ذوالجلال یاد آ جائے
تو وہ اشیاء در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس پہ دلالت کرنے والی ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ دلالت کرنے والی ہو ان سے مدد طلب کرنا بالکل جائز اور عین ایمان ہے، اور یہ مسئلہ ہمیں بسم اللہ کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، بالخصوص با اور آگے اسم اور آگے لفظ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر با کے معنی استعانت کے ہیں، یعنی مدد طلب کرنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اس کے آغاز میں یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، اکثر بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، یا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ یہ جو شروع ہے یہ تو قرآن مجید کے اس مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ با کا ترجمہ شروع ہے، نہ اسم کا ترجمہ شروع ہے، نہ لفظ اللہ کا ترجمہ شروع ہے، نہ الرحمن اور نہ ہی الرحیم کا معنی شروع ہے۔ تو یہ شروع کہاں سے آیا؟ یہ جو شروع ترجمہ کیا جاتا ہے، شروع یا اللہ کے نام سے شروع یا شروع اللہ کے نام سے، یہ شروع کس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عرب کا دستور اور عرب کا طریقہ اور یہ عرب کا قاعدہ قانون ہے کہ وہ بہت سے مقامات پہ خصوصی افعال کو حذف کر دیتے ہیں، اسے گفتگو میں بیان نہیں کرتے، اور اس کے آغاز میں در حقیقت ایک فعل مقدر ہے، محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن عربی گرامر اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور جب کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کام کا آغاز اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک فعل کو مقدر یعنی چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے تو وہاں پر ایک فعل پوشیدہ ہوگا اور تصور کیا جائے گا، اور وہ ہے اشرعو۔ اگر ایک سے زائد لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، دو یا دو سے زائد افراد مل کے کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر ایک فعل مقدر ہوگا نون کے ساتھ، نشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارکیف یہ ایک گرامر کی بات ہے جو کہ ابتدائی طلباء کے لیے اور ابتدائی طلباء کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسمیہ کے اندر آغاز کے اندر ہی دو صفات کا ذکر کیا، الرحمن اور الرحیم، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور وہ سختی فرمانے والا بھی ہے، اور وہ پکڑ فرمانے والا بھی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی ذات پر اس کی دو صفات یعنی رحمان اور رحیم ہونا غالب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ بہا کے معنی ہوتے ہیں کثیر تعداد، بہت زیادہ۔ تو رب ذوالجلال اپنے بندوں سے اور اپنی مخلوق سے اعمال کی کثرت کی طالب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ عابر السبیل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جناب، اور اسی طرح دیگر جو احباب گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی ابدی سعادتیں نصیب فرمائے، اور آپ کی تمام نیک دلی حاجات اور مرادوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات پر دو صفات یعنی الرحمن اور الرحیم یہ غالب ہیں۔ کہا جاتا ہے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کثیر اعمال کی طالب نہیں، بلکہ رب ذوالجلال تو بہانہ تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے سورۃ الفاتحہ اور مزید سورتوں کے آغاز میں سورہ توبہ کے علاوہ
ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف کو نقل کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے جی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. جی استاذ گرامی کا حکم یہ ہے کہ جو براڈ ہے وہ چل نہیں رہی ہے, سٹل ہو گئی ہے, تو استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مبشر رضا قادری شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ, آپ نے حکم فرمایا کہ دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا جائے, تو میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. جی یہیں سے انشاءاللہ پھر آغاز کر. نبوت اور شہود نبوت کی ٹرمینالوجی ہے, یہ بیسیکلی جو ہے بالقوت اور بالفعل کے ہی دوسرے نام ہیں. نہیں, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੂਵਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਹੀ ਬਿਲਕੂਵਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੂਵਤ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੂਵਤ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਿਲਕੂਵਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ. ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਤੂਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸ਼ਹੂਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਤੂਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੂਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੂਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਔਰ ਬਤੂਨ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨੇ ਨਬੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਤੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ. ਮਸਤੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਜਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ. ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਰ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੁਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੰਬਾਤ ਕੀਤਾ. ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ. ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੂਵਤ ਔਰ ਬਿਲਫੇਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? अस्सलाम वालेकुम. ਉਹ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਫ ਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਕਦੋਂ ਵਾਜਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਨ ਬਤਾ ਵਾਜਬ ਨਬੂਵਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਕਦੋਂ ਵਾਜਬ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁੰਦੇ ਪਏ ਸਨ. ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੀਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ. ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਈਦ ਅਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ,
کہ اللہ کے حبیب پہلے نبی آخری نبی، ایک کتاب شاید چھوٹا جا ایک اور دی کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب لکھی گئی سی عرفہ درجات تحقیقات دی نو مزید تقویت دینے واسطے، وہ موقف صحیح طور تے بیان کرنے واسطے. لیکن یہ جواب جڑا نا وہ تصریحات وغیرہ اور نبوت مصطفیٰ آن ہر لمحہ اس طرح کر کے 5-6 کتاباں جڑیاں نے انہاں دے رد وچ لکھیاں گئیاں. وہ یہی بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ کدوں تو نبی نے. ایک یہ عقیدہ کہ جدوں پیدائش ہوئی ادو نبی سن یا 40 سال بعد انہوں نے نبوت عطا کی گئی. وہ اپنی دلیلاں دیندے نے، وہ اپنی دلیلاں دیندے نے، دوویں روایتاں بیان کرتے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیدائشی نبی سن بلکہ وہ جدوں حضرت آدم دی پیدائش نہیں سی ہوئی، انہوں دی تخلیق نہیں سی ہوئی، اس تو پہلاں بھی وہ نبی سن. اور وہ بھی ہے کہ وہ پھر اختلاف کرتے ہیں کہ بالقوا نبی سن یا بالفعل نبی سن. تو اس واسطے جنہ چ تمہیں نبی دی تعریف جڑی ہے وہ کوئی بریلوی نہ کر کے دے تو تمہیں وہ سوال کرنے کا فائدہ کو نہیں. پہلے وہ نبی دی تعریف کروا لو کہ نبی کہندے کنوں نے. اس واسطے کہ جڑی انہاں دی شرع عقائد وچ لکھی ہے نا، اصول عقائد دیاں کتاباں نبی دی تعریف، وہ ایک گروہ نے انکار کر دیتا ہے صرف اسے عقیدے نو سامنے رکھ کے. انہیں کہا کہ اگر نبی دی وہ تعریف کی جائے جڑیاں ساڈیاں اصول دیاں کتاباں چ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ انسان ہے جڑا انساناں دی نو ہدایت دینے واسطے مبعوث کیتا جاندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو انسان ہی نہیں سن ہے جدوں دی اسی نبوت پہ ثابت کرنے ہیں. تو اس وجہ یہ تعریف جڑی انہوں نے فٹ نہیں آ سکتی. نہ ہی ادو انسان خود سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صورت تے نہ ہی اگے انسان سن. اتنے پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں دی روح جڑی ہے وہ مربی الانبیاء سی. انہوں دی روح نے نبیاں دی جڑی روح ارواح نے انہوں دی تربیت کی تھی. یہ بھی انہوں دے دو مختلف اتنے جا کے ہو جاتے ہیں. بعض انہوں حقیقی بندے نے جڑا کہ لفظ دو بولے نے نا بالقوا اور بالفعل. اس واسطے کیا سی کہ نبی دی تعریف کر دیں بالقوا اور بالفعل دس دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے ادو بالفعل نبی سن یا بالقوا نبی سن. تو یہ انہوں دے آپسی اختلاف نے اور بڑے پیچیدہ نے. میں انیاں گلاں کر کے بھی بعض جگہ نا منو آپ صحیح سمجھ نہیں آتی. وہ اینا کو گنجل پاندے نے جدی بات تاں میں تو میں تاں ہی کہا جی تو جلیبیاں دا سواد آوے گا. نہیں میرے کچھ نہ کوئی سمجھ آئی ہے ایسی نہیں گل ہے. وہ 3 موقف جڑے اگر کہندے ہو میں رپیٹ کر دینا لیکن وہ پھر تحصیل حاصل ہو جائے گی. تو میں اس تو میں کہ میں نہیں کہ تہاڈی گل ماشاء اللہ سانوں سمجھ نہیں آتی بلکہ میں تو بڑا لطف اٹھانا تہاڈی میر صاحب دیاں گلاں تو وڈے میر صاحب. اچھا ہن مینوں یہ دسو کہ جڑی تسی تعریف فرما دیتی ہن نبی دی کہ نبی وہ وے جڑا انساناں دی ہدایت دی مبعوث ہوندا ہے، اس تعریف اتنے تو عیسیٰ علیہ السلام پورے اترن گے جدوں آ جان گے تو پھر انہاں دی بطون نبوت نہ رہی، پھر تو شہود نبوت ہو گئی. بالکل جڑا نا تسی بطون تے شہود دا کر کے یہ جڑا سی نا کیتا وحدت الوجود انہوں بھی انہوں نے نا ہلکا کرنے واسطے وہ کافی سخت سی جڑا وحدت الوجود. تے شاہ ولی اللہ صاحب نے انہوں نا وحدت الشہود دے طور تے بیان کیتا. وہ کہہ لو کہ انہوں نے وہ زہر مارنے دی کوشش کی، وہ کافی پانی دی ملاوٹ کی لیکن وہ زہریلا اینا ہے کہ وہ زہر وہ نہیں مردا. اسی طرح یہ بتون جڑا تے ظہور ہے نا یہ بھی وہ پانی پانے دی کوشش ہے لیکن وہ عقیدہ اینا زہریلا ہے کہ وہ ایڈی چھتی وہ اثر جڑا نا وہ جاندہ نہیں ہے جنہ مرضی پانی ملا لو. لیکن گل وہی ہے کہ یہ میرے کہنے نال تانوں کمالات اسلام اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. ہر بندے دا فہم جڑا سمجھدا اللہ دا ہوندا. میرا ہن وہ کہہ لو کہ دماغ اس طرح ہن کام نہیں کرتا. اگر تسی یہ کتاباں پڑھو گے جنہاں دا میں بار بار ذکر کر رہے ہیں دوسرے دوست تو وہ ہو سکتا ہے کہ میرے نال بھی بہتر طریقے نال انہوں سمجھن اور اگے بیان کر سکن. اس واسطے دوستاں نوں گزارش ہے میں تانوں ہنٹس دے دیتے نے تسی انہاں نوں ہنٹس جڑے نے وہ جڑے سرے نے انہاں نوں پھڑ کے تے وہ پوری ڈور جڑی ہے وہ لپیٹو. ٹھیک ہے کتاباں میں تانوں بار بار دس دینا انہاں نوں خود پڑھو ایک واری سمجھو کہ اصل انہاں دا عقیدہ ہے کہ وہ بیان کی کرتے ہیں. اسی طرح پھر جڑی وہ حوالے دیندے نے احمد رضا بریلوی دے وہ چیک کرو. کافی سارے میں کیتے ہیں، میں نہیں کہ میں نہیں کیتے لیکن پھر وہی گل آ جاتی ہے کہ ہر بندے دی ذہنی جڑی ہے صلاحیت وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ دوجا بندہ پڑھے وہ بہتر طریقے نال بیان بھی کر سکے اور سمجھ بھی سکے. ٹھیک ہے عقل کل میں کم از کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا.
ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਕੈਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਗਲਤ ਕਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਧਰ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਗਲਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ 1-2 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਗਰਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ 10 ਜਾਂ 20 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਲਬਨ 160 ਤੀਕਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਾਂ 170 ਤੀਕਰ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਦੀਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ। ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਾਤ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 6-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਉਸ ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਕ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੋਲ ਲਵੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਨਾ ਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ 3
ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਮਲਾਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸਨ ਕਿ ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵਾ। ਮੁਹਤਰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋੜਾ ਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋੜਾ ਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਝਣ ਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲੀਮ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸਮਝਣ ਚ ਖਿਆਲ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਜੀ। ਸਮਝ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਖਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੂੰ ਕਿਸੇ और का, मतलब सोचता कोई और। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ 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 ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੋੜਾ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਖਫਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਕੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਪੇਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, 10 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਲਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਰਕਾਈਵ.org ਤੇ ਚਾੜਨ ਲਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਮ ਕਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਾੜ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪੇ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢੇਰ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਾ ਤੇਰੀ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਖੋਮੇਨੀ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਖਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ ਸਨ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 5-6 ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਟਰਨ ਪਟਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੈਨਰ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਐਡੀਆਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਚੜੀਆਂ। ਇੰਜੀ ਅਬਦੁਲ ਤਾਜ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਜ਼ਲ ਲੈਵਲਪੁਰੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਛ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅਸਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨੋਟਸ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ DN ਫੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ LD ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਲਾਕ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਣਾ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਫੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੋਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਂਭੇਗਾ ਔਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਗਾ ਛਾਂਡੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ। ਹਰ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੂਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਹਰੀਰ ਵਸੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਲੇਟ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 1 ਵਜੇ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ WhatsApp ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ WhatsApp ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ